السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح تراویح بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس طرح مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ اگر ان کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے تو ان کے لیے تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا اور وہ کیسے تراویح کی نماز ادا کریں گی؟ آج انہی سب باتوں کو ہم آسان اور واضح لفظوں میں بیان کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، جس طرح تراویح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات تو مسجدوں میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عورتیں اپنے گھروں میں ہی تراویح کی نماز پڑھیں گی۔ جب عورتوں کو بھی تراویح کی نماز پڑھنا ہے تو پھر وہ تراویح کی نماز گھر میں کب پڑھیں گی؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کا چاند ہونے کے بعد جو عشاء کا وقت آئے گا تو اس عشاء کے وقت سے تراویح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ تراویح کا وقت ختم سحری تک رہتا ہے، یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم سحری تک تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ پہلے عشاء کی فرض اور سنت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے۔ چونکہ عشاء کے ساتھ وتر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے تو اب عورت کو اس بات کا اختیار ہے، چاہے تو وتر تراویح سے پہلے پڑھ لے یا تراویح مکمل پڑھ لینے کے بعد وتر کی نماز ادا کرے۔ پھر یہ تراویح کی نماز پورے رمضان بھر پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ 2 4 5 10 دن تراویح کی نماز ادا کر کے فرصت پالی، ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح پورے رمضان میں تراویح بھی پڑھی جائے گی۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے گی؟ تو تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں مکمل کی جائیں گی۔ اور تراویح شروع کرنے سے پہلے تراویح کی نیت بھی کرنا ہے۔ تو یہ نیت کیسے کی جائے گی؟ تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو پوری 20 رکعت کی نیت اکٹھا کر لے کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنے کی، اس طرح اکٹھا نیت کر لیں، یا یہ کہ ہر 2 رکعت کی الگ نیت کریں اور نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتی ہوں میں نماز تراویح ادا کرنے کی، بس اتنی ہی نیت کر لینا کافی ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ یہ نیت لفظوں کے دہرانے اور پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نیت تو دل میں ہونی چاہیے۔ آپ دل سے اچھی طرح یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ مجھے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور اچھا یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کریں۔ پھر جب نیت کرنے کے بعد تراویح کی نماز شروع کر دی تو اب نماز میں کیا پڑھیں؟ تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہے وہ پڑھیں، یا اس طرح کر لیں کہ پہلی 10 رکعتوں میں سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک پڑھیں، اس طرح 10 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری 10 رکعتوں میں یعنی 11 سے 20 رکعت تک پھر اسی کو ریپیٹ کریں، یعنی سورہ فیل سے سورہ ناس پھر دوبارہ پڑھیں، اس طرح 20 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کو یہ سورتیں بھی یاد نہ ہوں تو وہ ہر سورت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ کی پوری سورت پڑھے، اس طرح وہ ہر سورت میں قل هو اللہ پڑھ کر اپنی 20 رکعت مکمل کر لے۔ اور پھر جب 2 رکعت کر کے 4 رکعت پوری کر لیں تو کچھ دیر بیٹھ جائیں، اور دیر بیٹھنے کے بعد تراویح کی جو دعا بتائی جاتی ہے وہ دعا، وہ خاص دعا پڑھ لیں، اور اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو بیٹھ کر کچھ وظیفہ درود شریف وغیرہ پڑھ لیں۔ اب ایک اہم بات یہ بھی جان لینا ضروری ہوگا کہ عورتیں چونکہ گھر میں کام بھی کرتی ہیں، ان کے لیے بچوں کو دیکھنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور گھر کے کام کاج کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو تراویح میں اتنا لمبا وقت دینا کسی کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ بیچ میں اپنی تراویح کو روک کر کسی کام میں لگ جائیں، بچے کو دیکھ لیں یا کوئی دوسرا کام وہ کر لیں تو اس کی رخصت اور اجازت ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی اور کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔
پھر وہ صاف ستھری ہو کر، اور اگر وضو نہیں ہے تو دوبارہ وضو کر کے جہاں سے تراویح کو ختم کیا تھا جتنی رکعت پر، اب آگے وہ مزید اپنی رکعتیں مکمل کریں۔ اب اخیر میں ایک بات یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اگر کسی نے تراویح کی نماز ادا نہیں کی تو پھر دوبارہ اس کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے تراویح کی نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کی نماز اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔